عزیزان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میدان جنگ میں ایک مسلمان ہے جو بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ جنگ کر رہا ہے اور کافروں کو نیست و نابود کر رہا ہے، انہیں تہہ تیگ کر رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے کافروں پر یلغار کر رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے جنگ کر رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دلیری کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، جوان مردی کے جوہر دکھا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی ہے۔ صحابہ کرام حیران و پریشان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنمی ہے۔ عزیزان محترم، جب اس نے میدان جنگ میں جنگ کرتے کرتے کافی زخمی ہو گیا، اس وقت اس نے خودکشی کر لی۔ تو اب صحابہ کرام کے سمجھ میں آ گیا کہ وہ منافق تھا اور اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اللہ نے ایک منافق سے خدمت دین لے کر کے یہ بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے اسلام کی سربلندی کی ضمانت اپنے ذمہ لے لی ہے۔ وہ کسی بھی مسلمان کا محتاج نہیں ہے کہ اسلام کی سربلندی ہو، البتہ ہر مسلمان محتاج ہے کہ اسلام کے دامن سے وابستہ رہے، ورنہ اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، تو اللہ رب العزت اسلام کی سربلندی کے لیے نہ ہمارا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دامن اسلام اور تعلیمات اسلام سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، اپنے آپ کو جوڑے رہیں، صرف نہیں کہ جلوس نکال لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منا لیں۔ ٹھیک ہے، ولادت کی خوشی منانا چاہیے، لیکن یار خوشی اور محبت یہ اطاعت کا تقاضا کرتا ہے۔ اطاعت چاہیے، جس سے بھی محبت ہے، بیوی سے محبت ہو جائے آدمی بیوی کا مطیع ہو جاتا ہے، باپ سے محبت ہو جائے بیٹا باپ کا مطیع ہو جاتا ہے، بیٹے سے محبت ہو جائے بیٹے کی ہر بات کو ماننے کے لیے باپ نہ جانے کتنے دروں کا ٹھوکریں کھاتا ہے، اس کے باوجود اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار رہتا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کے ہاں برتنیں دھو کر کے اپنے بیٹے کی پیٹ پالتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کو محبت ہے۔ اور ہماری محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ نبی نہ ہوتے تو یہ پوری کائنات نہ ہوتی۔ اللہ رب العزت نے نبی کی عزت اور شان اور رفعت کو بتانے کے لیے اس کائنات کو بتایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، تم تو کنزن مخفیہ، میں تو ایک پوشیدہ خزانہ تھا۔ جب میں نے چاہا کہ لوگ میرا بھی تذکرہ کریں، جب میں نے چاہا کہ لوگ مجھے رب جانیں، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جلوہ دیا۔ سبحان اللہ، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا رب، اللہ رب العزت کے رب ہونے کو لوگوں نے جانا۔ یار اتنی عظیم ہستی ہمارے درمیان آئی، اتنی عظیم ذات ہمارے درمیان آئی۔ 1400 سالوں سے ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ذرا بھی تبدیلی ہمارے اندر نہیں آئی۔ سال بھر کے بعد ایک دن آتا ہے جس میں ہم راتوں کو اکٹھا ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت ہونے والے واقعات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی، ہمارے دل پر پردہ پڑ چکا ہے، ذرہ برابر تبدیلی نہیں آتی۔ جس طرح ہمارا ماضی تھا اسی طرح ہمارا آنے والا کل ہے، جس طرح ہمارا ماضی تھا ذرہ برابر اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ اگر تبدیلیاں نہیں آ رہی ہیں تو اپنے گریبان میں جھانک کر کے قبل اس کے کی ہمارا محاسبہ کیا جائے، اپنا حساب لے لینا چاہیے کہ ہمیں میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے حاضر ہو۔ ہر شخص مستقبل کے لیے تیار رہتا ہے، ہر شخص مستقبل کا خواہاں ہوتا ہے کہ مستقبل ہمارا اچھا ہو، لیکن کیا مسلمان کا مستقبل یہی ہے کہ مر کر مٹی میں مل جائے؟ مسلمان کا مستقبل یہی ہے کہ اس کی موت ہو جائے، ختم ہو جائے گا؟ مسلمان کا مستقبل یہی ہے کہ وہ مر جائے اور اس کی زندگی سب کچھ ختم ہو جائے؟ یقین جانیے کہ مسلمان کا مستقبل وہ ہے کہ مرنے کے بعد جو شروع ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دی، ہم نے بچوں کو اپنے ہر طرح سے انہیں مزین کیا کہ
لیے تاکہ ان کا مستقبل اچھا ہو. لیکن کیا امت مسلمہ نے مستقبل کا معنی سمجھنے کی کبھی کوشش کی ہے؟ مستقبل کسے کہتے ہیں؟ مستقبل ہے کیا؟ وہ تو اور ہوں گے جن کے یہاں یہ تصور ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانے کے بعد حساب و کتاب کے لیے اکٹھا نہیں ہونا ہے. لیکن کیا امت مسلمہ کے کسی فرد کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد بھی اٹھنا نہیں ہے؟ اگر ہے عقیدہ اور یہ کل آئے یا نہ آئے، اس دن کا آنا یقینی ہے اور اس دن ہمیں اٹھنا ہے حساب و کتاب کے لیے. اور یہ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت ہمارے باپ کی جاگی رہے. اللہ اس وقت تک قدم کو ہلنے نہیں دے گا جب تک ہر اٹھنے والے قدم کے بارے میں سوال نہیں کرے. وہ تو نبی کی رحمت ہے، بخش دے معاف کروا دے الگ بات ہے، لیکن اللہ ہم سے اعمال کا مطالبہ کرتا ہے. عزیزان محترم، وہ ذات ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوئی ہے جس ذات کے صدقے یہ پوری کائنات بنی. اس ذات کا مقصد اللہ رب العزت نے جو بھیجا ہے، اس ذات کے کچھ مقاصد ہیں. جسے تعمیر کعبہ کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. عرض یا ربنا وبعث فیہم رسولا، اے میرے رب انہی میں ایک رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک، کہ ان لوگوں کے سامنے تیری آیات مقدسہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، تیری باتوں کی تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب سکھائے، والحکمہ اور حکمت بھی سکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور صرف کتاب اور حکمت نہ سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی تطہیر کر دے، انہیں پاک کر دے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب حکمت والا ہے. عزیزان محترم، یہ قرآن مقدس کی آیتیں اتنی اثر انداز ہوتی ہیں کہ بڑا سے بڑا بہادر بھی جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں نبی کا خاتمہ کر دوں گا، جو یہ فیصلہ کر لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاندان گیتی سے مٹا دوں گا تاکہ ہمارے معبودان باطلہ کی پرستش ہوتی رہے اور وحدہ لا شریک کا چراغ جلنے نہ پائے. عزیزان محترم، حضرت عمر فاروق کو کون نہیں جانتا؟ انہوں نے فیصلہ مشورہ ہوا کہ کون نبی کا خاتمہ کرے تاکہ یہ ساری چیزیں مٹ جائے. عزیزان محترم، حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں نبی کا خاتمہ کروں. تلوار لی، چلنے لگے. راستے میں ملاقات ہوئی کسی شخص سے، اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ آپ تو بانی اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں. کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو. اس کے بعد بانی عزیزان محترم وہ گھر گئے ہیں اپنے بہنوئی اور بہن کے ہاں. دستک دی دروازے پر، عمر کی کرختی ہوئی آواز سن کر کے ان لوگوں نے قرآن مقدس کے اوراق کو چھپا دیا. کہا میں نے سنا کہ تم دین سے باز آ گئے ہو. کہا ہاں دین سے باز آ گئے اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے لگے. عزیزان محترم، بہنوئی کو مارا، بہن کو مارا. بہن کو اتنی تیز سے تھپڑ رسید کیا ہے کہ ان کے رخسار سے خون نکلنے لگا ہے. عزیزان محترم، اس وقت عمر ابن خطاب کی بہن، وہ بھی عمر کی بہن بھی بہن تھی، انہوں نے کہا عمر تم سے جو ہو سکے کر لو. عمر کی بہن نے کلمہ اسلام پڑھ لیا ہے، جو ہو سکے کر لو. عمر کی بہن کی جان چلی جائے، اب اسلام کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے گا. عزیزان محترم، عمر کی بہن نے جب یہ جواب دیا ہے، عمر کے دل پر دھچکا لگا ہے. عمر نے کہا کہ لاؤ ذرا جو پڑھ رہے تھے. عزیزان محترم، لایا گیا. عمر فاروق اعظم نے غسل فرما کر کے آیت مبارکہ تلاوت. جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، فاعبدنی، تو میری عبادت کرو. عمر فاروق اعظم کے دل کی دنیا بدل گئی. یتلو علیہم آیاتک، منصب نبوت کی ایک عظیم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اللہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. یتلو علیہم آیاتک، ان پر قرآن مقدس کی آیتیں تلاوت کی جائے. عمر کی دل کی دنیا بدل گئی، دل سے مسلمان ہو گئے. آیت کریمہ جب کوئی سنتا ہے، آج بھی کائنات میں قرآن مقدس کی جتنی تلاوت کی جاتی ہے پرانا لگتا ہی نہیں. عمدہ قاری پڑھتا ہے، اگر اسے قرآن سے لگاؤ ہے
خدا بل سنتا رہ جائے گا، نیند بھی نہیں ہے۔ ایک ہی کتاب ایسی ہے کائنات میں جس کو سننے کے باوجود وہ لطف آتا ہے جو کسی اور کلام میں نہیں آ سکتا۔ تو عزیزان محترم، نبوت کی ایک عظیم ذمہ داری یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کرے، ان آیتوں کے ذریعے لوگ مسلمان ہوتے چلے جائیں۔ فضیل ابن عیاض کا واقعہ دیکھیے، نہ جانے کتنے گناہوں کے مرتکب ہو چکے تھے، ڈاکوؤں کا سردار کہا جاتا تھا، لیکن جب قاری قرآن کی تلاوت کی آواز کانوں میں پڑی، یار جنگل کا راستہ اختیار کر لیا، ڈکیتی چھوڑ دی اور کہا قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے، تو اب فضیل ابن عیاض ڈکیتی کبھی نہیں کرے گا۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ اور لوگوں نے بھی اس رہزنی سے توبہ کر لیا ہے اور فضیل ابن عیاض کے ساتھ میں فضیل ابن عیاض کا ساتھ دیا ہے اور دنیا کو بتا دیا ہے۔ قرآن مقدس صحیح طریقے سے اگر سمجھ کر کے پڑھ لیا جائے تو بندہ آج بھی صدق دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی قرآن کی، اور ہم سے زیادہ یاد رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ قرآن مقدس کی تلاوت مستشرقین کرتے ہیں، جو انگریز دانشور ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھ لیں انگریز میں یا انگلینڈ یا امریکہ وغیرہ میں انگریز مسلمان کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو قرآن مقدس اور اسلام کو قریب سے پڑھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں کیا سنا دیا گیا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں داخل ہو گیا، محفلیں سن لی جنت میں داخل ہو گیا، اتنا کافی ہمارے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے عزیزان محترم۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نہ جانے کتنے پیغمبران اعظام کو دنیا میں بھیجا۔ اس کے بعد ایک لمبا عرصہ تقریباً 500 سال یا 570 سال کا وقفہ رہا جس میں کوئی نبی نہیں آیا۔ 500 سال کا وقفہ رہا جس میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اس دوران انسانیت مردہ ہو چکی تھی، انسان کے اندر کوئی ایسا گناہ نہ ہو جو نہ پایا جاتا۔ عرب کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ماؤں کے ساتھ نہ جانے کیا کیا سلوک کیا جاتا تھا، بہنوں کے ساتھ برے سلوک کیے جاتے تھے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس دن جلوہ افروز ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہوئی تو اسی سال اللہ رب العزت نے عرب میں کسی ماں کے پیٹ سے بچے کو جنم نہیں دیا ہے بلکہ تمام بیٹے پیدا ہوئے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سال کوئی بچی زندہ درگور ہونے سے محفوظ رہے۔ عزیزان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اللہ نے آپ کو نبی بنا ہی کر کے بھیجا، لیکن اعلان نبوت جو آپ نے کی ہے وہ تقریباً 40 سال کے عرصے میں کی، اور ساری آپ کی عمر اگر جوڑ لیجئے تو 63 سال کی عمر ہے، تو 2/3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام انسانوں جیسی زندگی گزاری ہے۔ جس طرح سماج میں ایک انسان زندگی گزارتا ہے ایسے ہی گزاری ہے۔ اس کے بعد 1/3 تبلیغ و دعوت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے نبی اب اٹھ کھڑے ہو جائے، اے نبوت اپنی چادر میں چھپانے والے اب کھول دیجئے چادر، اب ڈرانے کا کام کریے، جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں ان کو ڈرائیے، اور جو لوگ بشارت دیجئے جو لوگ ایمان لے آئیں گے۔ عزیزان محترم، یہ جب 2/3 زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ جب 38 سال یا 40 سال کے وقفے میں اعلان نبوت کیا ہے تو لوگوں کو جب اکٹھا کیا ہے کہ لوگوں بتاؤ تم نے یہ 40 سال کا عرصہ جو تمہارے درمیان میں نے گزارا ہے مجھے کیسا پایا، تو سب نے ایک زبان یہی کہا تھا، یا رسول اللہ، سب نے ایک زبان کہا تھا، آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں، آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ اعلان نبوت سے پہلے کہا ہے۔
آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا اور آپ نے کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ جب دیکھ لیا کہ لوگ ہمارے اوپر اتنا اعتماد کرتے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کر دے گا، کیا تم میری بات مانو گے؟ تو ان لوگوں نے برجستہ یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کی بات مانو، کیونکہ آپ نے 40 سال کا عرصہ ہمارے درمیان گزارا ہے، کبھی آپ جھوٹ نہیں بولے، کبھی آپ نے خیانت نہیں کی۔ جب اتنا پختہ اعتقاد ہوا تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر میں یہ کہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اے لوگوں سن لو، خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کی جائے گی۔ آج تک الصادق الامین کا لقب پانے والے جس وقت یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک خدا کی دعوت کی جائے، ایک خدا کی عبادت کی جائے، عزیزان محترم، اس وقت لوگوں نے جو ظلم کیا ہے اس کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نوجوانوں کی بات تو چھوڑ دیجئے، مردوں کی بات تو چھوڑ دیجئے، بچوں کی بات تو چھوڑ دیجئے، ایک بڑھیا، ایک نہیں وہ ناتواں جو اپنی پوری ہمت اکٹھا کرتے، جسے صادق الامین 40 سال تک لوگ کہتے رہے، آج جب اس نے یہ کہا کہ ایک رب کی عبادت کرو، تو بڑھیا بھی اب تک تکلیف دینے میں پیچھے نہیں ہے۔ اس نے بھی اپنے گھر کا سارا کچرا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینکنا شروع کر دیا۔ ہم اور آپ ہوتے، ارے یار راستہ بدل دیا، راستہ بدل دیجئے، کام ہی ختم ہو جائے گا، صحیح ہے یہ، ہم اور آپ یہی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ نہیں بدلا، اور ایک وہ وقت آیا کہ جب بڑھیا بیمار ہو گئی، ہم جیسے جو بہت دستار والے ہوتے، ٹوپی پیجامہ والے، یہی کہتے دیکھ ہمارے اوپر کچرا پھینکتی تھی یہ، اس کی سزا نہیں دی۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزاج کرسی کے لیے گئے، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ بڑھیا اسلام میں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آج بھی مستشرقین علماء کرام سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے نبی کو کچرا پھینکوانے کا شوق تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ اس راستے سے گزر رہے تھے، ورنہ دوسرا راستہ بدل دیتے۔ تو امت مسلمہ کے علماء نے جواب دیا کہ نبی راستہ خود بدلنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ لوگوں کا راستہ، لوگوں کے دل بدلنے کے لیے آئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اس راستے کو نہیں بدلا، بڑھیا کا راستہ اور اس کا دل بدل دیا، دامن اسلام سے وہ واپس آؤ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اور جس کو اللہ رب العزت جتنی عزتیں دیتا اس پر ذمہ داریاں بھی اتنی ہی عائد کرتا ہے۔ العطایا علی قدر بلایا، کہ بخششیں جو ہوتی ہیں، نعمتوں سے جو نوازا جاتا ہے، وہ آزمائشوں کے اعتبار سے نوازا جاتا ہے۔ میں اب بالخصوص اپنے طلباء کرام سے مخاطب ہوں کہ اللہ رب العزت نے طلباء کرام کی ذمہ داریاں اور اللہ رب العزت نے طلباء کرام کی عظمت اتنی بلند کی ہے کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے راستے میں نکلا اور وہ سفر کر رہا ہے کہ مدرسے میں جا کر کے علم حاصل کرے اور راستے میں انتقال ہو گیا تو اللہ رب العزت اسے شہیدوں کا ثواب عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے مقام پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طالب علم کا مرتبہ وہ ہے کہ جب یہ چلتے ہیں تو فرشتے اپنے پروں کو ان کے نیچے بچھاتے ہیں تاکہ یہ خوش رہیں تو میرا رب بھی راضی۔ تیسرے مقام پر ہے کہ طلباء کرام کا مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا عظیم ہے کہ مچھلیاں بھی ان کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ یار اتنی عظیم منصب پر اور اتنے عظیم مرتبے پر ہم فائز ہوئے ہیں، اور ہمارے والدین نے ہم کو اس مدرسے میں یا کسی بھی مدرسے میں
کچھ امیدیں لے کر کے اپنے دل میں بسا کر کے آپ سے کچھ امیدیں وابستہ کر کے آپ اپنے آپ سے آپ کو جدا کیا ہے، ورنہ کون چاہتا ہے کہ میرا جگر کا ٹکڑا مجھ سے دور رہے؟ یقیناً آپ کو خود سے دور کیا ہے تو کچھ امیدیں وابستہ ہیں، اور میں بارہا بچوں کو سمجھاتا بھی یہی ہوں کہ بچوں اور میرے عزیز ساتھیوں اور میرے عزیز بیٹوں، کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ تنہا آپ یہاں جلوہ افروز ہیں، آپ یہ مت سمجھیں کہ تنہا آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جس قدم پر چلتے ہیں آپ کے والدین کی ذمہ داریاں، آپ کے والدین کی امیدیں اور آپ کے والدین بھی ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ پھر کون طالب علم چاہے گا کہ ہم اپنے والدین کی نافرمانی کریں؟ کون طالب علم یہ چاہے گا کہ ہم اپنے والدین کی امیدوں پر کھڑا نہ اتریں؟ ہم یہ چاہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذرا مطالعہ کریں کہ اعلان نبوت سے پہلے انہیں صادق الامین کہا جاتا تھا، صادق الامین کے لقب سے نوازا جاتا تھا، لیکن جیسے ہی اعلان نبوت کیا پورے مکہ میں ایک شور بپا ہو گیا، ان کے خلاف ایک جنگ مہازارائی ہو گئی کہ اللہ کے حبیب کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تو ہمیں بھی مرتبے ملے ہیں، ہمارے اوپر بھی مصیبتیں آئیں گی، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر بندہ خوشی سے مشکلیں برداشت کر لے تو اللہ رب العزت اس کے علم میں عمل میں اضافہ فرماتا ہے اور ہر قدم پر اس کو ثواب دیتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ میں بھول گئے کہ ہم کس لیے آئے تھے، کس لیے ہم نے مدرسے میں داخلہ لیا تھا۔ ہمیں تو آگے بڑھ کر کے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ ذرا آقا کی سیرت دیکھیں آپ، 40 سال تک لوگوں کے درمیان سماجی اور سیاسی زندگی گزاری ہے۔ 40 سال تک آقا نے صرف اپنی فیلڈ تیار کی ہے، اور پھر اسی 13 سال کی مختصر سی مدت میں ایسے دلیر نوجوانوں کو پیدا کیا ہے کہ اسی درس سے وابستہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 23.5 لاکھ مربع میل کے حکمران، اور اللہ نے جو دنیا میں نبی کو مبعوث کیا ہے وہ صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگوں سن لو، تمہارے لیے نبی کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ نبی کی سیرت ہی پر عمل کر کے بندہ کامیابیوں کی بلند زینتوں پر چڑھ سکتا ہے، بلند زینوں پر چڑھ کر کے منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اور نبی کی سیرت سے بھٹک کر کے دوسرے کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کی تو یقیناً کامیابیاں آپ سے دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اور ہوا بھی یہی کہ نہ ہمیں احساس ہے اس بات کا، نہ ہمارے بچوں کو احساس ہے، نہ ہمارے نوجوانوں کو احساس ہے، نہ ہمارے بوڑھوں کو احساس ہے کہ نبی کس مقصد کے لیے آئے تھے، نبی نے کیا پیغام دیا، ہمارے لیے نہ جانے کتنی مشقتیں برداشت کی۔ آئیے میں ایک کہانی سناؤں حضرت فضل ابن عباس کی۔ حضرت فضل ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دردناک داستان سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کو امت کا اتنا غم تھا، نبی امت کے لیے اتنے پریشان تھے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اطہر میں اتارا جا رہا تھا، فضل ابن عباس موجود تھے، لمحہ مبارک جنبش تھی، حضرت فضل ابن عباس نے اپنے کانوں کو لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کھل رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی امتیوں کے لیے یہی کہہ رہے تھے، اے میرے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اے میرے رب میری امت کی مغفرت فرما دے۔ یار جو دنیا سے جانے کے بعد بھی اس امت محمدیہ کا خیال رکھے، کیا اس کا حق یہی ہے کہ صرف نبی کے نام پر جلوس کر لے، نبی کے نام پر محفل میلاد منعقد کر لے، نبی کے نام پر جھنڈیاں لگا لے؟ اس امت مسلمہ کا فرض یہ ہے کہ نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کے ہم اعلان کر دیں، نبی اپنی جان بھی ہم آپ پر قربان کر دیں گے۔ شرط یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کی بازی بھی ہم آپ پر لگا دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے طریقے پر چل کر کے ہم اپنے وجود کا ہر ہم اپنے خون کا ہر قطرہ اسلام کی فروغ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے مٹا دیں گے، لیکن نبی آپ کی سیرت سے ذرہ۔ لیکن ہم نے تقریریں سن لی ہے، یقیناً سنی ہے، اور سب سے زیادہ جو تقریریں ہوتی ہیں اسی امت مسلمہ اور بالخصوص سنیوں کے مابین، لیکن رسم بنا لیا ہے، اور ہم نے بھی رسم بنا لیا
اور ہم نے بلانا بھی ایسے کو کیا، ایسے کو بلاتے بھی ہم مقرر کہ ہمارے نفس کو جو اچھا لگے ماشاء اللہ، ہمارے نفس کو جو اچھا لگے، اور وہ بھی جانتے کیا کرتا ہے کہ آپ کے نفس کو جو اچھا لگتا ہے نا وہی سنا کے چل دیتا ہے اور آپ سے نذرانے وصول کر کے چلا جاتا۔ اگر صحیح سے علاج ہوا ہوتا، آپ دنیاوی ڈاکٹروں کو دیکھ لیجیے، جن لوگوں نے بھی صحیح سے علاج کیا ہے آج بھی ان کے گھروں پر، ان کے دکانوں پر بھیڑ لگی رہتی ہے۔ آج ہمارے یہاں تو ہر وقت مولوی یہی اعلان کرتا ہے کہ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں کہ مدرسے میں ایک پروگرام رکھا گیا، کرتے رہیے گا۔ آپ نے دوا ہی کیا دی ہے؟ بہت تلخ حقیقت ہے، علماء کرام سے معذرت کے ساتھ ہم نے سنایا بھی وہی ہے، ہمیں جو یاد ہے ہم نے سنا دیا۔ آپ کے نفس کو جو جس سے حظ ہو محسوس ہو وہی ہم سناتے چلے گئے، اور آپ بھی مست ہوتے چلے گئے، چادروں گاگروں میں پھنس گئے، اور اتنا پھنسے کہ فرائض کو چھوڑ دیے، گھنٹیاں لگاتے ہوئے نماز جائے، محفلیں میلاد ہو رہی، نماز جائے، یہاں سے حاضری دینے کے لیے کتھوکا شریف جا رہے ہیں، نماز جائے ہم جا رہے ہیں، اجمیر شریف جا رہے ہیں، نماز جائے ہم جا رہے ہیں۔ ارے یار یہ کون سی محبت آپ نے کی ہے نبی سے؟ سب سے اولین فرض جو جس کے بارے میں سوال کیا جائے روز محشر کی جاودات اولین فرض سے نماز، آپ نے ہلکے میں لے لیا نماز۔ اگر نماز نہیں ہے تو کسی بھی عمل کی قبولیت کی امید چھوڑ دیجیے، اسے لکھ لیجیے، آپ دل کی ڈائری پر لکھ لیجیے، اگر نماز نہیں ہے تو کسی بھی عمل کی قبولیت کی امید چھوڑ دیجیے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہو، ہم نے تو نمازیں چھوڑ دی یار، داڑھی رکھ لیا، ٹوپی رکھ لی، نماز چھوڑ دی۔ ہاں یہ بھی سلمان صاحب ہیں، یہ ہیں، یہ بھی فلاں صاحب ہیں، یہ بھی فلاں صاحب، نام کے مسلمان ہوگی مجھے پتا ہے، کھڑے کر بوڑھے نوجوان ادھیڑ عمر کے لوگ یہیں کھڑے پیشاب کر دیتے یار۔ یہی ہے کہ ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، زخم بیچارہ درد بیچارہ پریشان ہے کہ کہاں سے نکلے، درد بیچارہ پریشان ہے کہ کہاں سے نکلے۔ شاید سادی کی زبان میں بولیے تو تن ہما داغ شد کنبا کجا بھی رہے۔ اگر رفو کی گنجائش ہو تو کرتا رہے، آدمی رفو کی گنجائش رہے تو کرتا رہے، اور جب ایک دم بھڑکتا ہو جائے تو کہاں سے رفو کی گنجائش رہے۔ یار تل حقیقت بول دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ اس کو بلائیے نہیں، نہ بلائیے نا، کیا دکھتا ہے۔ میں اپنے بچوں سے گزارش کروں گا کہ نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ نماز نہیں ہے تو یار سب بیکار ہے، پڑھنے کے لیے پڑھنے آئے اسی کے لیے کہ ہمیں دعوت اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آگے لے کر کے چلنا، اور ہم اس وہم و گمان میں نہ رہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ ہمارا محتاج نہیں اسلام کی سربلندی سے، وہ کسی سے بھی خدمت لے گا، لیکن الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام ہمیشہ سربلند ہے، کبھی مغلوب نہیں۔ بس انہی چند کلمات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں سننے اور سنانے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اس پر مجھے اور اس کے بعد آپ تمامی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہمیں جتنے بھی دنیا کے نیک کام ہیں خلوص للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔